ختم نبوت تاجدار 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 ختم نبوت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام قراء حضرات نعت خوانان حضرات مجھ سے پہلے پیشوا اہل سنت نے محسن ملک و ملت نے بانی اور سرپرست اعلیٰ تاریخ لبیک یا رسول اللہ حضرت قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب زید و شرف نے آپ حضرات کے سامنے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور بھی پیش کیا اور دستور بھی پیش کیا، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء ربانیین کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو ذمہ داری لگائی ہے، اس کا بھی آپ نے برملا اظہار فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماءهم فلم ينتهوا، فرمایا بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے، بنی اسرائیل کے علماء نے روکا، قوم باز نہ آئی، فجالسوهم فی مجالسهم واکلوهم وشاربوهم فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا یعتدون۔ فرمایا علماء حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور ظلم و جبر جو اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر قوم اور علماء اکٹھے ہو گئے، اللہ نے ان کے دل آپس میں ملا دیے، پھر دو نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت فرمائی۔
لوگ تو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں نا کہ جی مولانا ہاتھ تھوڑا رکھو، تو قیامت نو چھوڑ جانا ہے تو نپیا تو اسی جانا ہے، یا تو پڑھیا نہ ہوتا تو پھر اور گل سی، جی پڑھیا تو پھر ہونا سی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تھی تو خالی نعرے میں ویکتا کوئی اپنے چسکے کی گل سن کے اٹھ کے جا رہے ہوں، کوئی آپس ہاتھ ہاتھ پا کے چلیے مولوی یہی گلا کرنی سن، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں مولوی کہڑی گلا کرنی سن۔ لوگ کئی آئے بیٹھے ہیں جناب وہ جی ووٹ تو چودھری دینا سونا بھی مولوی کی کہہ رہے، یہ وجہ اتنے بھی ذلیل، قبر بھی ذلیل، حشر بھی ذلیل۔ حضور نے فرمایا شکی بندہ میں نہیں پہچان سکے گا، جنہوں شک ہی رہا پتہ نہیں مولوی سے ہی بن کے چور سے ہی بن، اے ڈاکو سے ہی بن، اے سکھاں دا یار پرویز الہی سے ہی انہیں ننکانے جا کے تلوار انہوں دی کرپان لٹکائی سی پگڑی سکھاں والی بدھی سی، جدوں تک وزیر اعلیٰ رہا ایک دن بھی یہ داتا صاحب نہیں گیا۔ اور ننکانے او کی نہ ہے ننکانے والے گرو نانک دے گیا، داتا صاحب نہیں گیا۔ میں ادو تقریر کی تھی، میں پھر 2 باری جیل بھی جانا پیا سی، میں پیا کہ 10 آئے میں اقبال کو پھر میں پوچھا پیر مکی دے ممبر تے بیٹھ کے، جدو یہ ننکانے گیا نا داتا صاحب نہیں گیا، تو پھر میں اس جمعے تے تقریر کی تھی، میں کہا 10 اقبال اور اس گرو نانک کے کیتا تے داتا علی حجویری کے کیتا۔ سبحان اللہ۔ میں کہا 10 اقبال داتا صاحب کے کیتا۔ میں یہ سوال کیتا سی پیر مکی دے ممبر ہوتے، میں مسجد جمعہ پڑھا کے نکلیا پیدل جا رہی سی، داتا صاحب کے سامنے پولیس نے مجھے گھیرا پا گڈی نپ کے سٹ کے لے گئے، میں جمعے تے تقریر کی سی جی میں ہوں کر رہا، میں جمعے تے ہی کی سی، میں کہا 10 اقبال ہوے پنجاب دا وزیر اعلیٰ تے جاوے ننکانے تے داتا صاحب نہ جاوے، 10 داتا صاحب کا کوئی احسان ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا خاک پنجاب اور زندہ باد۔ اس جرم میں جمعے دی نماز پڑھان تو بعد گرفتار ہو گئے، میں اتنا داتا صاحب میں اقبال کو پوچھے سی، میں کہا 10 آئے داتا صاحب دی کوئی پنجاب کے خدمات ہیں کہ کوئی نہیں؟ کہنے لگا جلا آیا خاک پنجاب از دم زندہ گشت اور صبح ماز مہرے تا بندہ گشت۔ کہنا تو ایک باری گل کرنا، کہنا برے صغیر دی صبح قیامت تک داتا صاحب کے سورج نہ روشن رہنا۔ یار تسی انہاں نوں ووٹ دینے مڑ کے ساڈے خلاف تسی گلاں کرنیاں جڑے داتا صاحب دودھ دی سبیل دا بھی افتتاح نہ کر سکے۔ یہ ہن دے خلاف گل کرنے دا فائدہ ہی کوئی نہیں، میں تو ادو کیتیاں جدوں میں چلدا بھی سی۔ ہاں جی داتا صاحب کے سامنے میں جا کے کوئی 25-30 پولیس والے یکدم بھی جفا پا لے، میں کہو خیر ہے تھانوں کی ہویا، اور میں ایویں چک کے بھی سٹیا گڈی تے سی آئی اے تھانے لے گئے، نہ میں کسی نو پتا بھائی میں گیا کہڑے پاسے۔ پولیس والے میں نا شاپرنج روٹی لیا کے دیا، میں آخو تھوڑے کو پلیٹا کوئی نہیں، کہنے لگا مولوی کھانی کہ نہیں؟ میں کہا کھانی تو ہے لیکن پلیٹ ہسنے والی گلا نہیں بچو، ہسن والی نہیں، میں رونے والی گلا کر۔ اس واسطے انہوں کو کوئی خیر دا پہلو نہیں ہوئی، میں تو پہلے علماء نوں کہتا ہوں میں کہ تہاڈی اپنی ڈیوٹی تسی اپنی ڈیوٹی نبھاؤ، یہاں یہود و نصارہ دی گنٹیاں کرنیاں، تسی انہاں کدی بھی انہاں جدوں بھی کوئی گل کرنی تسی 5 منٹ انہاں کول بیٹھ کے تے ویکھو نا، تانوں اپنا بھی اپنے بارے شک ہو جانا ہے پتہ نہیں میں بھی صحیح ہاں کہ نہیں، انہاں کول نہ بیٹھے کرو۔ ہاں جی اقبال کہتا دین اگر در پختہ بے آدابش دین وغیرہ صحبت اربابش، اقبال کہتا کدی بھی کسی خوشکر کو نہ بمی جدوں بھی دین لینا ہی کسی عاشق کو بیٹھ کے توجہ۔ سید عبدالعزیز دباغ امی ولی کتاب میں اپنی گڈی وچ رکھی، بڑی چاس والی کتاب ہے، جدو دل پریشان ہونا میں پڑھنا سائیں توکل شاہ بالوی دی انہاں دی کتاب بڑی دلچسپ ہے۔ انہاں کو کسی نے پوچھا اے جے لوگاں کو دین سکھیا کر، مولوی ملوانا کیڑا جڑا حضور دے بارے گل کرے؟ امی ولی ون کسی کو نہیں پڑھیا سید عبدالعزیز دباغ نے، اور آپ کے خلیفہ حضرت احمد سلجماسی آپ فرمانے مجمع میں جو کسی بندے نے کیا، انہوں نے کہا حضور
حضرت پیر جی اور دسو حضور نو پتہ سی قیامت کدو آنی؟ آپ نے فرمایا تو کمینے حضور دیا گلا کرنا، میں نو پتہ ہے قیامت کدو آنی۔ جڑا بندہ بہت دل بیٹھے اب شک چلا جائے، کوئی جنے والے ہاتھ چاہو۔ جڑا سکھاں دی پیڑھی پگڑی سر تے بن لوے تے دادا صاحب دی چادر گلے چ نہ پاوے، انج کرتا رہا نے۔ اے اخبار دی تصویر بیان اس زمانے دی بشک اخبار دی تصویر کٹ کے ویکھ لو، جنوں دادا صاحب دی چادر گالے چ پانا شرک نظر آوے تے سکھاں دی پگڑی بننا اعزاز سمجھے۔ نہیں یار اے نہیں گل کرنی، اسی میں تقریر کر رہا، میں اے کما نہیں کرنی، اے تو تواڈے پرانے نعرے نال لانتا پا کے گھر جا کے ایویں مولی لگے ایسا ووٹ تو اسی انہوں دے رہے اینج نہیں اے میں پرانی میں چٹی داڑھی ہو گئی ہے گلاں سن دے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے تے لین وچ لگے ہن امریکی ویزا لین واسطے۔ اے تو تواڈی اے دو نمبریاں تو کھا گئیاں سن۔ ہاں جی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے منہ پھیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی طرح۔ کیوں جی ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، منگتا انہوں دا ہوئے پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منم رگڑ کر ایڑی۔ اس واسطے میں جڑی گل کرنا نا تسی ایویں نہ سمجھا کرو اسی ساڈی ڈیوٹی ہے، اسی کسی نے کہن تے گلاں نہیں کردے۔ عبداللہ بن مسعود فرماندے ہیں دو نبیوں دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہاں مولویاں تے لعنت کی تھی جڑے حق دا ساتھ نہ دے سکے، جناب داؤد اور جناب عیسیٰ دی زبان۔ ہن ذرا ساڈی ڈیوٹی کی ہے؟ زبان بندی ہے پترو، زبان بندی ضلع بندی تھوڑے پیو دے ضلع سارے ضلع۔ ہاں جی ضلع سب کچھ، وہ سب کچھ رسول اللہ کا ہے بس۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ حکومت بدلن والے خیمہ نہیں کھڑیا کہ جعلی ووٹ لے کے وزیر اعظم بندہ بن جاوے تو اے جناب ہے فوج دے کدی موڈے دے کدی فوج دے پیراں نپ کے بندہ اقتدار چاہے تے خیمہ اس واسطے نہیں کھڑے ہویا تے انہاں دی چمچگیریاں کرن نال۔ میں کہا اقبال خیمہ کدی وجہ تو کھڑیا؟ کہتا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فجلس رسول اللہ وکان متکئا، جب بنی اسرائیل کے علماء کا حضور نے ذکر فرمایا تو حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس، حضور بیٹھ گئے، حضور بیٹھ گئے، فرمایا لا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی ید الظالم ولتأثرن علی الحق اثرا ولتکثرن علی الحق کثرا او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعننکم کما لعنہم۔ کیا ہوتے تو صرف لانا ہے پیر جی، ایسے تو لام تاکید بنون تاکید ثقیل ہے، وہ تو صرف اللہ نے ان پر لعنت کی تھی۔ حضور نے فرمایا ضرور بے ضرور، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء تمہاری کیا ذمہ داری ہے، جب حالات مشکل ہو جان تو تساں اچھائی دا حکم دینا ہے تے برائی تو روکنا ہے۔ صرف اے گل نہیں، اگے حضور نے جڑی ڈیوٹی لائی فرمایا ولا تاخذن علی ید الظالم، فرمایا جب ظالم ظلم تے اتر آئے مرزائیاں نو بہن بھائی کہنے لگ پڑ، مسیطہ تو سپیکر اتارنے شروع کر دے وے تے ممتاز قادری نو تختہ دار تے لٹکا دے وے تے مسیطہ بند کر کے تے میچ کرائے جان۔ پاکستان کی آج دنیا میں عزت بحال ہو گئی ہے، کیونکہ آج پاکستان میں اللہ کے گھر بند ہو کے میچ ہونے شروع ہو گئے۔ جدو مسلمانوں دیا دھیاں بیچنا شروع کر دیں عافیہ صدیقی تے ختم نبوت تے ڈاکے مارنے شروع کر دیں، تے حضور نے فرمایا میری امت دے علماء اس ویلے تہاڈی کی ذمہ داری ولا تاخذن علی ید الظالم، فرمایا جب ظالم ظلم تے اتر آئے پھر اوندا ہاتھ نپنا ہے۔ سبحان اللہ، لام تاکید بنون تاکید ثقیل ہے، کیوں جناب؟ ضرور بے ضرور یہ کوتاہی نہیں کرنی، ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ سانو کہتے ہیں مولوی صاحب چھڈو جی جتنے کوئی لگیا لگے ہی رہن دیو، میں آکھا تسی تہاڈی تے گل نہیں کر رہا، تساں جڑے ادھی راتی بیٹھے ہو چلے ہو گل دے وچ ہو رہا ہے نا بیٹھے کئی کہہ رہے ہونے نے مولوی سیاست جا گئے، میں آکھا ہونی تو مزہ آیا، کیوں جی؟ راج صاحب تھوڑا میں اشتہار کوئی نہیں ویکھا سارے رستے، ہاں نہ تو کوئی فلیکس ویکھی ہے، سارے تسی گجراتی کی کر رہے ہو، خالی کھان پین تے زور رکھے تساں گجراتی، فلیکس لاؤ، کوئی اشتہار کٹو، کوئی جناب ہینڈ بل لوگوں کو دو، کوئی گھر گھر جاؤ، گھر تے بیٹھے تو ان کسی ووٹ دینے۔ اب جتنے تسی علماء ہو کی کر رہے ہو تسی سارے؟ یہ حضور نے فرمایا نہیں ظالم کا ہاتھ نپنا ہے، انہاں تو بڑا کیڑا ظالم ہے، انہاں تو بڑا کیڑا ظالم ہے جناب۔ اور تسی کی سمجھتے ہو جڑے گڈیریاں 2 نمبر تے وہ ظالم ہوندا، یا تہاڈا بجلی دا بل کوئی نہ جمع کرے بینک تے گاڑا کٹ دے واپس آ جاندے ہو، انہاں نوں تے تانوں دھوپے لائن لگی تے تساں کہا بھائی دروازہ بند ہے بینک دا ٹائم مک گیا تے تسی 20 من دی گاڑ کٹ کے واپس آندے ہو، تے جدوں حضور دے دین تے حملہ ہوئے تہاڈے کدے کان تے جوں ہی نہیں رہی گی، بل جتنی بھی غیرت تانوں کوئی نہیں۔ مڑ کے جناب جی اسی کام جڑا کر رہے ہیں انہوں نے بھی تسی رستے رکاوٹاں پاندے ہو، او جی کیڑا جتنا ہے؟ میں کہ تو ساڈی جماعت دا بندہ ہی کوئی نہ، سانو سمجھ ہی کوئی نہیں جتن ہار کیوں جی ہوندی، ہاں جی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، ظالم دے مقابلے جلیا کھڑا ہونا ساری کائنات وچ بڑی جت ہے کسے ظالم دے مقابلے۔ ہم سمجھ ہی کوئی نکالو تے جناب لاؤ فلیکسا لاؤ جناب، گھر گھر بندے جیما لاؤ، کوئی مطلب گل کرو۔ میں راتی بھی جلسے کرا، دیہڑی بھی میں کلر کار تو اگے جناب وہ اگے جا کے پنڈ جلسہ کر کے آیا، وہ تو بجدا بجدا ہوں تہاڈے کول آیا، پھر سویرے میں 12 بجے ناس پاؤنا ہے، پھر راتی تسی کی کر رہے ہو مینوں یہ دسو تسی سارے؟ میرے جتنی کم از کم 1 پیسہ تو محنت کرو نا یار، نہ روٹی کا سانو کوئی فکر ہے نہ کدی کوئی بات کا فکر ہے، کیوں جی؟ میں تو اپنے پتر کا ویاہ مؤخر کیتے ہوا اس وجہ سے، ٹائم ہی کوئی نہیں میں وہ ویاہ کرا، سمجھ کوئی نہیں گلا دی یار اسی کہڑے کہڑے کام کر رہے ہیں، تسی مڑ کے ساری تقریریں سن کے کپڑے جھاڑ کے چلے گئے اپنے کام شروع کر دیتے، جیسی تسی کی سمجھتے ہو بھائی یہ کام کوئی نہیں جڑا اے گل وڈی وڈی نے، پھر بعد وچ رونا کوئی نہیں۔ جب رسول اللہ نے پوچھ لیا میں دس ہوئے میرے دین واسطے کیا کیتا ہی، لوگ تو میں نے اتنے پتھر مارے، یہ کی جواب ہے پوری امت کو جی؟ کی جواب ہے؟ اے مبارک میں تے زبان جلدی میں پھر جا کے معافیاں منگدا، یا رسول اللہ میں صرف روایت بیان کیتی، اس قوم دے سامنے بیان کیتی جڑے انگوٹھے چومن تو بیزارن، اس قوم دے سامنے بیان کیتی جڑے نمازاں پڑھن تو بیزارن،
اس قوم کے سامنے بیان کی جڑا حق کا نعرہ مینو مڑ مڑ کہنا پہنا ہاتھ پورے چکو ہے مینو تو آج تک کسی نہیں کیا کتنے تک ہاتھ چوڑا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے کہ حضور کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں اور زور کتنا لگانا ہے مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا عشق اپنے فیصلے کرنے میں قبلہ خود بڑا دلیر ہوتا ہے اس قوم کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی بھائی مولانا جو یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم جوان ہو کر کہاں تک ہاتھوں کو اٹھائیں پرویز مشرف کے سارے جرموں میں چودھری شریک ہیں پہلی باری پاکستان جتنا مسلمانوں دیا دھیاں نچائیاں میراتھن ریس ہوتے یہ مسلمانوں دیا دھیاں نسن گیا تو صحت مند بچے پیدا ہونے کیوں جی یہ پہلی باری پرویز مشرف کے دور مسلمانوں دیا دھیاں نسیاں اور انہوں کی قیادت نسیاں ہاں جی اس ویلے ہی وزیر اعظم تھی علماء پتہ نہیں کہڑی گل ہے تو جلو امام علی مقام کا میں اس دن بھی شعر سنایا مراڑیاں شریف امام علی مقام کا اپنا شعر ہے ولو کانت الابدان للموت انشئت یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے ولو کانت الابدان للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل امام علی مقام فرماتے ہیں جدو یہ بدن بڑے ہی مرن واسطے تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ دے راہ وچ تلوار نہ کٹ جائے جدو یہ پیدا ہی بدن ہوئے مرن واسطے پھر بندہ چنگا نہیں بندہ چنج نال ہی مر جائے مرنا تو ایکو باری ہے روز موت تھوڑی آنی موت ایکو باری آنی نا امام علی مقام فرماندن فقاتلوا فی سبیل اللہ بالسیف اضرب تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ دی راہ وچ تلوار نہ مارے یہ امام علی مقام دا اپنا شعر ہے صرف شعر ہی نہیں کیا بلکہ عمل کر کے دکھایا امام علی مقام جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھی اسی سر کو اٹھا کے بے شک اس واسطے علماء جڑے ہو نا تھوڑی ذمہ داری اور بھی بڑی ہے خالی نمازوں پڑھانے کی ذمہ داری کوئی نہیں ذرا بھائی یاد رہے میں سب تو بڑا پڑھا جاننا میں پڑھایا تو پھر دنیا نو دسیا صرف این پڑھائی جائے کیوں جی میں کتاباں لکھیاں صرف تو پھر دنیا نو ضرور دے سن جی وہ فلانے نے کتاباں لکھ دی میں لکھیا نہ لکھے نہ کوئی کیوں جی وہ مقابلے کوئی لیا نا سب تو وڈی تعلیلات ہوتے میں کتاب لکھی تاریخ صرف ہوتے اتنی وڈی تعلیلات ہوتے کتاب تاریخ صرف کسی نے لکھی رونا گلا کرنا تو نہیں پڑھنا جی وہ آگے نکل گئے ہم بڑے پیچھے رہ گئے تو کنوں سنا روندیا
سانو بھی ساری زندگی روندے روندے سن گئے، وہ بہت آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ میں آخیا جی یہ نہ تو روندے ہی رہنا، آپ ہی اگے لگو۔ میں بھی چیئر سے بیٹھ کے اگے نہیں لگیا، میں روندے ہی جنوں سنے او جی ہم تو کسی کام کے نہیں رہے۔ میں کام قبروں جو چھوڑا کسے آنا ہے، کام تو تسی کرنا ہے نا اٹھ کے جناب۔ تو پھر کیتا ہے اسلام نے پھر کنڈ لگن دیتی ہے جے تک؟ اسلام کنڈ نہیں لگن دیتا جی، چلو اسلام واسطے۔ اسی جدوں دے اسلام واسطے چلے ساڈی کنڈ نہیں لگی، بڑی بڑی کوششاں ہوئی، بڑے بڑے ظلم ہوئے، اتنی دور ہے سپیکر دی دور تو پولیس پہنچ جائی سی فیض آباد۔ ڈاکٹر شفیق ابھی نہیں مینو آ کے کنڈ کہہ کرنے لگو تے آ گئے، اور میں آخیا جلیا تو اتنے کی لینا ہے آ گئے؟ میں جی کہ میں تمہارے کو کی لینا ہے آ گئے؟ بہت دل ہو گیا۔ جنگ یرموک کتنے جناب حضرت ابو ہریرہ پہلی اگلی صف کھڑے سن، آپ نے اینج کر کے نا ایڑیاں چاہ کے ویکھیا، پچھو ایک صحابی کہنے لگا کیڑا ہے بہت دل لگے کھڑیا، اے کوئی نہ مسلم ہے، نواں نواں کلمہ پڑھیا ہے، کئی منظر ویکھی سی بدر دا تے او تے حنین دا، ایڑیاں چک کے کون ویکھ رہا؟ اور نال صحابی کھڑے سن، انہاں کیوں ابو ہریرہ تینوں پتہ نہیں؟ ابو ہریرہ پیچھے مڑ کے کیا انہیں کہا جناب میں بوز دلی دی وجہ تو ایڑیاں نہیں چکیاں، ہاں میں اس واسطے میں ویکھ رہا ہوں بھائی 6 لاکھ بندہ کھڑیا انہاں فنے خانہ نو اسی دستے محمد میدان اور اتنا حضرت ابو دجانہ حضور کے جھک گئے ان کا تیر آ رہے سن، ابو دجانہ جھک گئے حضور، ہر تیر ابو دجانہ کے جسم نو لگیا اور لاج انہوں کو ایک گل کر دینا وہ جی فلانا بندہ لبیک دے بارے ایک گل کرتا سی، میں تو ایک گل نال بوجھ دل ہویا کھڑا۔ ابو دجانہ اپنے جسم ہوتے ہر تیر سہ رہے سن لیکن لا یتحرک ایک باری بھی انج نہیں کیتا۔ حضور دے دین تے چلنا ہے نا تو پھر بڑی بڑے تیر بھی آنے تو پھر مومن تو انج بھی نہیں کرتا۔ صحابہ کہتے ہیں جب کافراں دے تیر مک گئے نا تے ابو دجانہ اٹھے تے کل کنفوز این جا رہے سن جی کنڈے والی سے جا رہی ہو، چھکی بھی نہیں وچوں تیر خون جا رہے۔ تسی تے میں تے گل بھی کدی نہیں کسی دی سن سکو جی فلانا بندہ یہ گل کردا سی، او فلانا بندہ یہ گل، میں کہ بوز دلا جدوں حق دی خاطر کھڑیا تے اجے تو کچھ بھی نہیں ہویا۔ بڑے بڑے گلاں ہوئیاں نے سی 12,000 جڑے شہل کھادے جے حق تے نہ ہوندے تے ایک شہل کھانا بھی اوکھا سی، لیکن اسلام دی پاور سی سانو 12,000 شہل کچھ بھی نہ کر سکے۔ میں ویکھیا پھر نستے جا رہے سن، سارے نستے جا رہے سن، نستے جا رہے سن، نستے جا رہے سن۔ داتا صاحب ایک بزرگ بہنے انہوں نے 30 سال ہو گئے، میں جنازہ پڑھان گیا پچھلے 2 ہفتے پہلے، میں گھر پہنچا تو ایک بندہ نوجوان آ گیا کہنے لگا جی وہ جڑے بزرگ اتنے بہنے نا 30 سال انہوں کا ایک پیغام میں تمہیں دینا ہے۔ میں کہا جی دسو، انہیں کیا داتا صاحب کیا بزرگ کہنے ملک خادم نے یاد کہو کہ جس کام تے تو لگیا نا پیچھے نہیں ہٹنا، تیرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا کچھ۔ توجہ توجہ، میں اگلی گل جڑی کرن لگا انہیں کیا ہوتا بزرگ فرماندے سن بھائی جدو تہاڈے نعرے دی آواز پست ہو گئی نا فیض آباد تے پھر اولیاء دیاں روحاں آ گئیاں تے فرشتے آ گئے، اتنا زور دا نعرہ لایا وہ تہاڈے نعرے نال نہیں سن بجے، وہ کسی اور دی آواز نال بجے۔ آخر تے انہیں سارے پیغام سنا کے کیا وہ کہندا بزرگ کہندا سی جڑا 30 سال بیٹھیا، انہیں کہا میرا پیغام نہیں ہے، داتا صاحب نے مینوں فرمایا۔ ایسا حضور دے دین واسطے چلیں گے تے داتا صاحب دی روحاں ساڈے نال نہیں کھڑی ہون گی، سلطان الہند ساڈے نال نہیں، انہاں دی روح نہیں متوجہ ہوئے گی تے مجدد الفسانی دی یہ نہیں ہون گے سارے فقیر ساڈے نال۔ اسی ایویں نہیں کھڑے ہوئے کہ نہ کوئی ساڈی اپنی پاور ہے، پاور اسلام اپنی رکھتا اور بہت ڈاڈی پاور رکھتا ہے اسلام۔ لیکن اقبال کہنا سنا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی،
لبیک دے نعرے لان تو بعد پھر کوئی یقین ہوئے تو پتہ نہیں اسی جتنا یا نہیں جتنا تم ٹھیکیدار ہے جتنا دا کیوں جی تم ٹھیکیدار ہے. جب حضور نے فرمایا نا حضرت محمد بن مسلمہ نو کعب بن اشرف نو مار کے آؤ تے حضرت محمد بن مسلمہ کھانا پینا چھڑ دیتا. میں شاہ جی کہندا ہوندا شکر ہے تسی کھانا پینا چھڈیا ساڈا بھی گناہ بنیا. جدوں میرے آقا نو پتہ چلیا نا کہ محمد بن مسلمہ کھانا پینا چھڑ دیتا تو حضور انہوں نے گھر تشریف لے گئے. فرمایا اوئے میں سنیا تو کھانا پینا چھڑ دیتا ہے. عرض کی جی بالکل چھڑ دیتا ہے. فرمایا کیوں چھڈے؟ عرض کی حضور ذمہ داری بڑی وڈی لائی گستاخ نو مارنا ہے تو میں کہنا کوئی کمی نہ ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا وعلیک الجود فرمایا تیرا کام ہے محنت کرنا. ہاں کھانا پینا نہیں چھڑنا کھانا پینا اپنا جاری رکھو. تو آڈا تو میرا کام ہے جوت. محمد بن مسلمہ نے حضور نے فرمایا جدوجہد کرنی محنت کرنی. ساڈا کام ہے محنت کرنی. اگلی ساڈی ڈیوٹی کوئی نہیں کوئی سیٹ لبدی کہ نہیں لبدی. سمجھ آئی نا بات. ساڈا کام ہے اپنی پرچی جا کے کہنا ہے لبیک یا جی. وہ راجا صاحب جناب ساڈے علاقے نہیں آئے تھے تو جی ساڈا نمائندہ ہے تو اشتہار لا دے اپنی جیب. راجا صاحب تے فلیکس نہیں لگی تیرے پیسے کہڑے کام دیں جی. غلامی رسول میں موت تو بڑی دور والی بات ہے. جیب تے کھر کو تھوڑی جی نہیں جی گلا کر لیا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت تو بہت آگے کی بات ہے نا. جلیا اسلام قرض بھی کوئی نہیں رکھتا. تو کر کے تو ویکھ اسلام نہیں قرض رکھتا کسی کا. کر کے تو ویکھو یار. رب نہ بھی تو کوئی سودے کرو نا. بینکوں میں تھی سود واسطے پیسے جمع کرے. جس طرح پیر صاحب فرمایا بینک جناب پورے سود پر چل رہے. نیا پاکستان کیا بنے گا؟ ڈیم بنے گا. کتنے پیسے جمع ہو جانے؟ 5 ارب. چاہیے کتنے کہتے 1600 ارب. 5 اربانہ ڈیم بن گئے. پوری قوم نو منگتا بنانا نے. ادھر رجوع کرو. منگت کوڑو منگت والا رہے ہمیشہ خالی. اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوال نہیں. اللہ کوڑو منگو ادھروں منگو ادھر سر جھکاؤ. پوری قوم نو جناب توبہ والے پاسے آن نہیں دیتا. سود بند کرو. نواں پاکستان تے عیب ہے کہ سود ہٹا دو ختم کر دو سود. کیوں جی سود کے بارے کی فرمایا رب؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قیامت والے دن جھلا ایک کوئی بندہ اٹھے گا پاگل جڑا سود دنیا تے کھاندا سی. ادھر رکن گو جھلا جا رہے ہیں ادھر اٹھو جھلے نہ گل کرتا کہو جھلا جا رہے ہیں پرا کرو پرا کرو. میدان معاشر پوری دنیا میں جو جھلا ایک کوئی بندہ ہوئے گا. قرآن دا نص ہے یہ. ہاں جھلا بینج پہ پھردا ہوئے گا. لوگ کہنا ہے سود خور آ گیا. ایس کام تو قوم نو بچاؤ. آگے جی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود کتنا بھی ہوئے رب فرمانا سی وہ جڑ چور برکت ختم کر دے. گل ہی کوئی نہیں کرتا. 70 سال ہو گئے گل ہی کوئی نہیں کرتا. آگے جی کی ہے جناب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین تو چھڑ دو. پھر جڑے نہیں چھڑتے ان کو شرط پہ شرط اور بغیر دے کیسے باہر نہیں ہوں. یہ میں تشریح نہیں کرتا. مطلب تسی سویرے میرے خلاف ہی گلاں کر رہے ہو. وہ کی کہندا سی وہ جڑا سرمد جلال سی چیف جسٹس وہ کہنے لگا ہم مدرسے کھول دیں سپریم کورٹ کے دروازے پر. یہ مدرسوں کی بات ہے. مدرسے ہوتے کوئی ذرا بجائے پڑھانا ہے تو سپریم کورٹ کے دروازے پہ کہتا ہم مدرسے کھول دیں سپریم کورٹ کے دروازے پر. جو سود کھاتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا. جو نہیں کھاتا وہ نہ کھائے. قرآن کی ناز سے تسی این اسلام نہ کر رہے ہو. کہتے جی پانی تھلے جا رہا اجے تو پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ رسول اللہ تسی 70 سال ہوئے جنگ کر رہے ہو. اللہ رسول اللہ تسی جنگ فَإِن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا اگر تم باز نہیں آتے سود کھانے سے تو اللہ رسول سے اعلان جنگ کرو. کیوں جی حدیث پاک کے ولیاں دے بارے ہے لیکن حدیث ہے چاہے قرآن دی نص جو اعلان جنگ صرف اس بندے دا بارے اللہ نے فرمایا جڑا سود کھان تو بعد نہیں آندا اللہ رسول نال اعلان جنگ کرے. نیا پاکستان اس دن بنے گا جس دن پاکستان سے سود کی لعنت ختم ہو. تسی ساڈے نال کھڑے ہو. سود ختم کرنا تو منٹ کی گل ہے. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. سنو ذرا میرے آقا نے کیویں سود ختم فرمایا. حجۃ الوداع کا خطبہ سنو. سبحان اللہ. یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا
ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع کلو سبحان اللہ کیوں جی سبحان حضور نے فرمایا آج حجۃ الوداع کے موقع تھے، فرمایا جاہلیت کی ساری باتیں آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ شادیاں دی جڑیاں رسماں ہوندیاں میں نکاح پڑھانے بند کر دیتے ہیں، صرف جمعے والے دن میں پڑھانا جنہیں پڑھانا ہو۔ میں بڑے بڑے دینداراں دی بیاہ بھی ویکھی، بڑے بڑے صوفیاں دی بھی ویکھے، مولویاں دی بھی ویکھی۔ میں تنگ آ کے بس ہو گئی، میں کہ بس ہی بس اے مسلمانوں دے نکاح شادیاں تے پھر صحابہ بھی کیتیاں، صحابہ اپنی بیٹیاں دی بھی کیتیاں، پتراں دی بھی کیتیاں، تابعین نے بھی کیتیاں، تبع تابعین نے بھی کیتیاں۔ آج کوئی نویں انوکھے بیاہ شروع ہو گئے جناب، پتہ نہیں لگتا ہے مسلمانوں دیا دھیاں آ رہی ہیں، بڑھیاں بھی جھاٹے کڈے ہوئے جناب، بڈھے بھی جناب تازی تازے وسمے جناب منہ کالے کیتے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے بڈھے داند ہوئے تو دے سنگ کٹ دے تے جان تے بچڑا تے نہیں نہ ہوندا بندہ، تے سارے وسمے جناب تھکے ہوئے تھپے ہوئے جناب، دو جناب نویں جی شادی تیار ہے، تازے جناب بیٹے منائے، سارے نے جناب بیوٹی پارلر چلایا۔ بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں ہے، ہاں حضور پر درود پڑھا کر، رات اٹھ کے تہجد پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، قرآن ایک سپارے کے بعد تو ویکھی تیری جلد بدلنا شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی جناب۔ کہ اگر اس نالوں بھی سونا ہونا چاہتے ہو نا تو میں مفت حضور نسخہ دسی جا نہ پیسہ خرچ ہونا ہے نہ کچھ ہونا ہے، مفت نسخہ سونے ہونے کا دس دیں نہ لپسٹک دی لوڑے نہ بیوٹی پارلر دی لوڑے نہ جناب اینڈ کر کے شیشے دے کے کھڑ کے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں۔ اقبال کہندا نوجوان از حیا بیگانہ پیران کہن نوجواناں چوزنا مشغول تن۔ اقبال کہندا بڈھے حیا تو فارغ ہو گئے، نوجوان زنانیاں دی طرح اپنے بدن نال شریک ہو گئے جناب، کوئی لمیاں لٹا رکھ لئی کوئی جناب این جناب رتے رتے اتنے پڑھ لے، کسی نے جناب پینٹ پاڑ دیتی تو فیشن پڑھ کھڑو۔ ہسنے والی بچے وہ گلاں نہیں ہے، رون والی گلاں۔ ہستے کیڑی گل تو عافیہ صدیقی واپس لے آئے ہو، کوئی امکان ہے وہ واپس آن دا؟ ہستے تسی کیڑی گل تو بیت المقدس واپس کوئی صلاح الدین ایوبی پہنچن والا اتنے، پھر ہستے تسی کیڑی گل تو سود کا نظام ختم ہونے لگا ہے، قتل و غارت پاکستان بند ہونے لگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے لگا، تو ہستے کیڑی گل تو ہسن والی گل نہیں۔ امام حسن بصری ایک نوجوان نو ویکھیا، آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے تو جنت جانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو فرمایا پھر ہسنا کیڑی گل تو میں پتا ہے کہ پتنی آخری انجام کیوں ہو جانا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کتاب لکھی، انہیں کیا میں بڑے بڑے لوگ ہسپتالوں میں پلاٹ کر دے انہوں دی زبان میں ویکھیا تو مر گئے، پلاٹ آخری باری بینک کر دیا مر گئے لوگ۔ ہاں جی، وہ ڈاکٹر نے پوری کتاب لکھی اور کیا میں اپنی اکھ نال جڑے مشاہدے کیتے بستر مرگ ہوتے جڑے لوگ مرے انہوں دی زبان چ کہڑے کہڑے گندے جملے نکلے، کلمہ کہندا کسی دی زبان چ نہیں سی نکلتا۔ پلاٹ ہی تو میرا پتر کدھر گیا تو میں نے لیا انہوں اے نہیں سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں جی؟ حافظ عبدالعزیز حافظ ملت مشکات شریف کا مطالعہ کر رہے سن تو موت آ گئی، آپ سیدھے پیچھے چلے گئے، پوری حدیث کی کتاب سینے پہ آ گئی۔ مزہ تو آیا نا موت کا؟ اس واسطے اپنے آپ کو بدلو، مرد ایک دن جانا۔ اچھا میں وہ حدیث پاک مکمل کرنا۔ حضور نے فرمایا جاہلیت کی ساری باتیں آج میں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالی۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ وَلَدَ مِنْ أَدْوَمِ دِمَاءِنَا دِمَا بْنُ الرَّبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْدِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ زَيْلٌ۔ ہن سود کے بارے سنو، حضور نے آخری خطبے میں کی فرمایا؟ وَرِبَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَدَوْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ۔ بس میرے خاندان میں سے میرے چچا جان حضرت عباس نے جن سے سود لینا تھا، آج میں اپنے خاندان کے فرد کا سب سے پہلے سود ختم کر رہا ہوں۔ آج کے بعد سودی لین دین کاروبار میں بند کر کے جا رہا ہوں۔ کیوں جی؟ لوگ فکس پیسے جمع کرائے ہوئے،
تو جا کے مہینے بعد سود کھا کے پھر کہنی میں بھی بڑا عاشق رسول ہاں. میں کہا 10 رسول اللہ نے تے اپنے پاؤں تلے ہر شے رون ڈالی تو چیزاں سر تے چکی پھر کہنا میں عاشق رسول ہوں. لاؤ جی عورتوں کے حقوق. فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموهن بأمان اللہ واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن اللہ یوتین فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوهن ضربا غیر مبرج. تم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو, مولوی آڑ کے جنڈر بات چلیے جا دیا. نہ حضور نے جاندے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. عورتوں کے یہ حقوق نہیں ہے کہ بوتل پیپسی پینے کے لیے مسلمان بچی کی تصویر چوک میں لگاؤ کہ پیپسی پیو جی کڑی پیپسی پی رہی. ٹشو بھی جو بیچنے ہوں تو مسلمانوں کی دھیاں جب تک منہ تو ٹشو نہ لان تو جناب اشتہار نہیں بنتا. مثالیں بھی بیچنے ہوں تو مسلمانوں کی دھیاں مثالیں جب تک ہانڈی چ نہ پان دے تو مثالیں نہیں وکتے. اے عورتوں کے حقوق نہیں ہے. حقوق وہ ہیں جو میرے آقا و مولا میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر دے کر گئے. فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. یہ اللہ کے نام پر تمہاری امان میں آئی ہیں اور اللہ کے نام سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. کیا جی یہ گل نہیں. یہ رسول اللہ نے عورتوں کے فرمایا. مردوں کے حقوق بھی عورتوں پر ہے. فرمایا عورتیں اپنے گھر کے اندر ایسے مردوں کو نہ آنے دیں جن کو مرد ناپسند کرتے ہیں. ان کے بستروں پر ایسے لوگوں کو نہ بیٹھتے ہیں. عورتیں وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ حالات کے مطابق اپنی بیویوں کو کپڑے بھی دو اور حالات کے مطابق. قیامت تک حضور نے بیان فرما دیا جیسے حالات ہوں عورتوں کو ایسی روٹی بھی دینی ہے اور ایسے کپڑے بھی پہنانے. وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ. فرمایا میں اللہ کی کتاب تمہیں دے کر جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے, میرے بعد گمراہ نہیں ہو جانا. اور آگے میرے آقا نے کیا فرمایا, یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. فرمایا لوگو تمہارے بعد کسی امت نے نہیں آنا, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آگے میرے آقا نے کیا فرمایا, الا فاعبدوا ربکم. اے جو 5 نمازیں نہ پڑھنے, حضور آخری خطبے بھی یہی فرمایا. فرمایا اللہ کی عبادت کرو. اور آگے میرے آقا نے فرمایا وصوموا شہرکم. فرمایا رمضان شریف کے روزے رکھو. آگے میرے آقا نے فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِيبَةً بِهَا أَنفُسَكُمْ. اور تانوں کی ہویا بھائی, کی ہویا تانوں سکورٹی والے دینا تو دماغ خراب ہے. گل کی ہوئی سکورٹی والے تسی بڑے میری جان بچانے پاگل ہو, جانور نہ ہون دے. سانو شرم نہیں آتی, گل کتنی وڈی ہو رہی تھی. تسی جناب اٹھ کے تھوڑے کسی نے بھی نماز نہیں آتی جڑے سکورٹی والے ہو, احسان کرتے ہیں جناب. انہوں کی پتہ کھوتا کی جاڑے گل کند کی ہونے ہسنے والی باتیں نہیں. انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کتنے جناب انگریزی نال اسی گل کرنے تے اٹھ کے جناب ٹر پے منہ چک کے. انہوں پتہ ہی نہیں جڑا حدیث رسول امام مالک نو 16 واری ڈنگ ماریا پچھو نے حدیث پڑھاندیا تے کنڈ ساری برباد ہو گئی. بعد اپنے شاگرداں نو کہا دیکھو میری پیٹھ تے کی ہوا. انہاں نے کہا حضور پچھو نے پوری پیٹھ تباہ کر دیتی. انہوں نے کہا حضور پہلے کیوں نہیں دسیا. فرمایا میں حدیث رسول پڑھا رہا تھا, کیسے کرتا میں جناب. تو میں حجت الوداع کا خطبہ بیان کر رہا اور انہوں نے بھی کوئی پتہ نہیں. رسمن اسی کوئی سیاست نہیں کر رہے نہ سانو کسی دی کوئی غم ہے نہ مینو کسی سکورٹی دی کوئی لوڑ ہے. ہاں میں بغیر سکورٹی تو چل رہا ہوں. جس دن آنی اس دن آئی جانی, گھر آنی یا روڈ تے آنی. کدی بھی ذہن چ نہیں آیا مار جان تو پھر کی پہلے نہیں مرے لوگ سارے قبرستان بھرے پے. تو مولوی خادم دی بھی قبر پڑ جانی کی ہونا حضرت صاحب آ گئے میں گڈی جناب شور پا دیتا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں جی. اور ایوب خان کی کہنے ضیاء الحق جہاز بھی چگلے اڑ گیا, فوجی جہاز اڑے. کیوں جی اڑ جان جب اڑنا ہے پھر اڑ جانا ہے.
پھر کہڑا مسئلہ ہے جناب؟ اے جناب میری گڈی نو جناب سارا چپ پا دیتے نے انہوں نے سکورٹی والے سارے جریٹا پا دیتی ہے. وہ کی ہونا ہے بھائی؟ میں نے کسی نے کی کہنا ہے؟ جی کہنا بھی ہے تو گلا جی کرنا تو پھر کہنا نہیں اگلے. ظاہر بات ہے میں جی چک جی پانا چنگا تو چی چی نہیں کرنی اگلے. کیوں جی میں گلا جی ہو کرنا تو درد تو ہوتا. جو ٹرمپ نو درد ہوے یا مودی نہیں ہوے، مودی نو جواب ہوں تھوڑا زرداری دے پٹھے تھوڑا دینا جہاں مورتیاں آپ کو جاری ہے، جہاں مورتیاں دے دودھ چاڑ کے انج کر رہا انج کر رہا. میں کہا مودی نو جواب دیواؤ نا، انہوں بھیجو رشتہ دار کو، مودی نو جا کے کہے چاچا جی تے وہ برا نال ملاقات کراؤ شہباز نواز شریف نال جنہیں اپنی دوتری نے ویاہ دے بجایا 100 بندے بغیر ویزے تو. اے مولوی خادم کا داخلہ بند ہے گجرات جی تے مودی بغیر ویزے تو جڑا جاتی عمر آ سکنا. مولوی خادم چونکہ ملک کا غدار ہے اس لیے گجرات نہیں آ سکتا، اور مودی ملک کا بڑا وفادار ہے. مودی بغیر ویزے کے 100 بندہ لے کر آئے تو وہ تو ملک کا وفادار ہے. اور مولوی خادم جو ہے مودی کو للکارے اور مودی کی فوج کو للکارے، اور اس کی یہاں کسی کی جرت ہی نہ ہو میری جیسی کو بات کرے نا ان سے. کیوں جی پوری جتنی سیاسی ہے انہوں کھڑا کرو میرے مودی نال دے ویسے ہی انہوں کا یہ جڑے اسلام دے اڈے وڈے غدار نے نا مودی نو کہنا وہ گاں دے موتر پینے والے ادھر آ گل کوئی کر سکتا مڑ کے جی مولوی خادم گجرات نہیں آ سکتا. کیوں؟ کدھر شاہی بچے جڑے نے کھڑے نہ ہو جان کدھر یہ جناب کدھر سمندر چھاڑ ہی نہ مار دے، یہ کدھر بغیر جناب ہتھیاروں تو مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جان، یہ کدھر عافیہ صدیقی لینڈ لگے جناب چھاڑ ہی نہ مار دیں دریائے سمندر کدھر جناب بغیر سوچے سمجھے ملک شام نہ چلے جان. وہ بچیاں آواز دے رہی ہیں کہ دوبارہ عمر نہیں آنا. ایس گل کی تکلیف ہے مولوی خادم کی تقریر کی. جی میں اتنے ثقافتی شو اتوں نچن والی پاکستان جان، پاکستان والی نچن ادھر جان. یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کرکٹ کے میچ کھیڈو، کرکٹ کے میچ کھیڈو جناب اتو انڈیا میں جا کے اپنی ٹیما لے جاؤ. اینج کرے بھی چلے اسلام پھیلیا، اسلام اینج کر کے پھیلیا. سبحان اللہ. کیوں جی اے تو انہوں نے انگریزاں سکھایا نا اینج کرو، اینج نال کی ہونا. اسلام تو اینج نہیں ہویا. خالد بن ولید کے ہاتھ گینداں نہیں ٹوٹیاں تے بلے نہیں ٹوٹے تے ہاتھیاں نہیں ٹوٹیاں. خالد بن ولید کے ہاتھ تلوار ٹوٹی. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. لو جی میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وادوا زکات اموالکم طیبۃ بها انفسکم وحجوا بیت ربکم واطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنت ربکم. فرمایا میری امتیوں نماز پڑھنی، روزے رکھنے تے زکات خوشی خوشی دینی. رمضان آن کو پہلے خبر آندیاں ارباں روپے بینک چ بڑھا دیتے ہیں. کیوں جی؟ تاکہ زکات لگے. حضور نے فرمایا خوشی خوشی دینی زکات. وادو زکات اموالکم طیبۃ بها انفسکم. میں خوشی خوشی کیوں دینی؟ فرمایا میل کوئی کسی کی کھاندا تے زکات دے بندے دے مال دی میل ہے. شکر کرو غریب ہیں جڑے تہاڈیاں میلاں کھا جان. فرمایا میل دیو خوشی خوشی، خدا دا شکر کرو میلاں کھان والے بھی تہاڈے. آگے فرمایا آپ نے رب گھر اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. یہود و نصارہ کے ایجنٹ نہیں. آتیو ولاۃ امرکم جڑے تہاڈے معاملات چلا رہے ہوں اے نہیں یہود و نصارہ دی اتنے جناب قانون چلا رہے ہو. سپیکر لا دیو، ممتاز پھٹے لا دیو، مرزائیاں نو جناب اپنا مشیر لوا دیو فلان. وہ فرمایا جڑے تہاڈے وچوں تہاڈے حکمران ہون نا عمر بن عبدالعزیز جائے التمش جائے. کیوں جی؟ جنہاں دیا غیر موقع سنتا بھی قضا نہیں ہوئی عمر کدی. جنہوں نے انہاں آتا ہے نہ آندی ہوئے انہاں دے بارے حضور نے نہیں فرمایا مطلب تسی کہو جی پھر تسی انہاں دے خلاف کیوں بول رہے؟ فرمایا پھر تم جنت میں داخل ہو جائے. آگے جو میرے آقا نے فرمایا وانتم تسالون عنی فماذا انتم قائلون. حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے بارے میں میرے غلاموں پوچھا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے آگے کیا کہا؟ صحابہ کہنے لگے وقالو نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. حضور اسی عرض کریں گے یا اللہ ساڑے محبوب نے تے دین پہنچان دی حد کر دیتی.
تبلیغ کرن دی حد کر دیتی، ساڑی خیر خائی دی حد کر دیتی. فقال بیسبا السبابت، حضور نے یہ شہادت والی انگلی نہ ایسے آسمان کی طرف اٹھائی. فقال بیسبا السبابت یرفعها الى السماء وینکتها الى الناس. حضور ایسے کر کے نا پھر فرماتے تھے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ روی میں اپنی امت کو پورا دین دے کے جا رہا ہوں. بس جب حضور پورا دین دے کر گئے تو آج ہمیں اس دین کی حفاظت نہیں کرتے. آگے الا لیبلغ شاہد الغائب فلعل بعد من یبلغه ان یکون اوعى له بعد من سمعه. حضور نے فرمایا جو موجود ہیں وہ آگے تک پہنچا دیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، جو سن کر آگے جس کو پہنچا دیتا ہے وہ بڑی مضبوطی سے میری بات کو تھامے رکھے. اللہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. کیوں جی؟ انہوں خبردار ہو جاؤ، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. اب میں آ گیا ہوں، جس کو فضیلت ہوگی وہ دین کی وجہ سے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ میرے آقا و مولا کا مختصر خطبہ حجت الوداع والا. اے علماء جو ہے سنان دے علماء کو کہے گا جی آپ سیاست بیان کر رہے ہیں کیا اللہ ان آپ کو سیاست پابندیاں لائیاں اور سیاسی گلا حضور والیاں کیتیاں ہی کوئی نہیں. لاؤ جی ہن پہلے خلیفے کا خطبہ بھی سنو. سنا دیں سیاسی خطبہ. یا ایھا الناس فانی قد وليت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكبروني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. ولا يدعو قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطاعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. سبحان اللہ. یہ ہے جی اسلامی خطبے اور یہ ہے سیاسی خطبے جو علماء کو مسجدوں سے مولوی کہنا آپ سیاسی گفتگو کر رہے تھے. میں کہ نہیں تسی بن خطبہ لکھ کے دو جنہوں کل والا بھی نہیں ہے. مسجد کمیٹیاں جو صدر ہیں ان کل والا بھی صحیح نہیں آتے. جڑے جنرل سیکرٹری صاحب میں سیکرٹری ہوں مسجد کا تو مسجد کا سیکرٹری کہ میرا سیکرٹری ہو. نو دولتی ہے جنت پہ ہوتا تو کھوتی بھی کوئی نہیں سی. انہوں نے لینڈ کروزر مل گئی ہیں مسیطہ کے ہوتے قابض ہو گئے. مولانا آج آپ نے بڑی سیاسی گفتگو کی. میں جی تسی لکھ دینی سی بادشاہ. میں نے تو جب آتا سی میں وہی بیان کرنا نہیں تو اعتزاز آسن کو لکھا دینی سی. جن کو لو والا آپ کو نہیں آئی نہیں تو کم از کم شباز شریف کو لکھوا دینی سی. نہ آتا ہے نہ بھی نہیں تو جن حلف لیا تو جن حلف چکیا مقتضیات صدقے جاؤں میں تو کیوں خاتم النبیین بھی نہیں آیا خاتمۃ النبی. لو جی نواں لفظ کو پورے کلام عربی شادی خاتمتن کوئی نہیں. خاتم تے خاتم تے اختلاف ہو سکنا لیکن خاتمتن کیڑا ہویا پھر. مقتضیات بھی پورے کلام میں لفظ کوئی نہیں. پورے کلام عربی کوئی نہیں. مقتضیات یہ لفظ ہے مقتضیات. اقتضا یقتضی اقتضاء فهو مقتضی مقتضی یقتضا اقتضاء فذاك مقتضى لم یقتضی لم یقتضى لا یقتضی لا یقتضى لن یقتضی لن یقتضى لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین. الامر من اقتضی لتقتضى لیقتضی لیقتضى والنهی لا تقتضی لا تقتضى لا یقتضی لا یقتضى. الظرف منه مقتضا مقتضیان مقتضیات. اے درد ہے جڑا میرا درد ہے بھائی یہ تو پوری قوم نو علم والے پاسے لائی کھڑا. یہ تو بن گئی ساری مذاق. یہ پہلے تو کہتے ٹھیک ہو جی خیر ہے خیر ہے مقتضیات پڑھ لیا تبھی سلم صلی اللہ علیہ وسلم سلم سلم یسلم تسلیما فهو مسلم وسلم یسلم تسلیما فذاك مسلم لم یسلم لم یسلم لا یسلم لا یسلم لن یسلم لن یسلم.
الحمدللہ کہ والناس تک میں ٹی وی تے بٹھا پوری قوم صرف پڑھنا شروع کر دے میرے نال کر مڑ کے آرے بلو آر چمٹا نہ پیو ہے آرے دھوتی پا کے اے قوم دی ثقافت ہے ثقافت یہ جڑی میں بیان کر رہا کیوں جی حضرت نور الدین زنگی دے بارے پتہ ہے کی مشہور ہے بھائی رسول اللہ نے ستیاں کیوں جا جگایا مصر چوں پورے عالم اسلام چوں نور الدین زنگی دا کیوں انتخاب کیتا جب اپنی عزت ناموس کا مسئلہ تو حضور نے نور الدین زنگی نو ستیا کیوں جگایا ساڑھے بزرگوں نے لکھا اس واسطے حضور نے جگایا کہ انہیں دینی مدرسے قائم کیتے دوسرا ہے انہیں دار الحدیث قائم کیتے دار الحدیث قائم کیتے گئے جگہ جگہ انہیں اپنے شہر میں دار الحدیث قائم کیتے بڑے بڑے شیخ الحدیث بٹھائے انہیں کیا پیسہ میرے کو لگو پوری امت حضور نے حدیث پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ نمبر 1 نمبر 3 2 گلا ہو گئی نمبر 3 کی گل ہے انہیں کیا انہیں بیت المال جو تنخواہ کدی نہیں سکتی اینا 3 وجہ تو راتی ستیا رسول اللہ نے جا جگایا مصر نور الدین زنگی نو اٹھو مدینہ منورہ پہنچ اب میری عزت کا مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا نور الدین زنگی آیا تو جب انہوں نے قتل کیتا نا گستاخاں نو تو پھر اینج کہنے جھوڑی کر کے نا اینج اپنا دامن پکڑ کے تے مدینہ پاک دی گلیاں نال وزیر بھی تے نال آپ بھی نسی جاوے تے نال روندا جاوے حضور مینوں اس کام واسطے تسی چڑھیا حضور مینوں اس کام واسطے چڑھیا اے لبیک والے خوش قسمتی تہاڈی چلیو قیامت نو آواز لگی کہ ڈاکو بلاؤ اے ختم نبوت دے کدھر گئے او مسیتاں دے سپیکر لاਣ والے نو بلاؤ او مرزائیاں نو بھیڑ پھرا بنانے والے نو بلاؤ او میچ کرن واسطے مسیتاں بند کرن والے نو بلاؤ تے جڑے اس ویلے لبیک دے نعرے لا رہے سن انہاں نو بلاؤ